بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ اسلامی مہینوں میں رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں قرار دیا، اور رجب کے مہینے سے متعلق بہت ساری ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور سبحان اللہ ان پچھلے 2-3 دنوں میں ایک ہی میسج میرے پاس 2-3 جگہ سے آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اس میں خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں اور ہمیں بھی ہدایت دیں، اور اللہ ہمیں سیدھی راہ پر استقامت نصیب کریں اور علم نافع نصیب کریں۔ وہ خاتون اس میں یہ کہہ رہی ہیں قرآن کریم کی نسبت سے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ فرمایا کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، 8 رکھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں سے مرضی داخل ہو جائے، اور 10 رکھے تو پھر یہ ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں میں بتا رہی ہوں، اور یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں۔ ان بہن کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک فضیلت والی چیز کو پھیلانے کے لیے یقیناً ان کا یہ میسج ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، لیکن سبحان اللہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ اس قدر بڑی بات ہے کہ قرآن کریم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو ہے نہیں۔ یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسی بات میرے بارے میں کہی، یہ صحیح بخاری میں ہے، من یقل ما لم اقل، جس نے وہ بات کہی میری طرف منسوب کر کے جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو وہ اپنا آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ وہ بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا، بے شک وہ بات بہت اچھی ہو دیکھنے میں، وہ بھی ایسی چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کا نام لے کر اس کی طرف کچھ ایسا منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے، اور اتنی تاکید کے ساتھ یہ منسوب کرے، اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے کہ اس گناہ کی شدت کتنی زیادہ ہوگی۔ ہم بار بار یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ عمل والے ہیں، جو لوگ صالحین ہیں، صالحات ہیں، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت احترام سر آنکھوں پر، لیکن علم علماء سے حاصل کیجیے، علم ان لوگوں سے حاصل کیجیے جو اس علم کو سکھانے کے اہل ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی تقریر بہت اچھی نہ ہو، وہ موٹیویشنل سپیکرز نہ ہوں، ان کا بہت بڑا کوئی حلقہ نہ ہو، یہ ممکن ہے، کوئی سرکل ان کا بڑا نہ ہو، کوئی بڑی درسگاہ ان کے پاس نہ ہو، کوئی لوگ بہت زیادہ ان کو نہ جانتے ہوں، لیکن علم تو علماء سے لینا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو رجب کے مہینے کے سلسلے میں اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے، جو قرآن کریم میں بیان کی گئی سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مہینے بنائے 12، ان میں 4 حرمت والے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں خود پر ظلم نہ کرو، یعنی عام مہینوں میں بھی ہم نے ظلم نہیں کرنا۔ خود پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ نافرمانیاں نہ کرو، گناہ نہ کرو، اور کسی پر ظلم کرنا وہ اصل میں ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ظلم سے رکنا، گناہوں سے رکنا، نافرمانیوں سے رکنا، یہ پورا سال ایسا ہی ہے، ہر دن ہی ایسا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں تاکید کی گئی کہ ان میں بہت احتیاط کرو۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رجب کی اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا خصوصیت بیان کرنے والی ہو۔ چند ایک روایات ہیں، ان میں سے کچھ روایات وہ ضعیف ہیں، یعنی وہ اتھینٹک نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہیں، یعنی من گھڑت ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تو رجب کے سلسلے میں، اس کے روزے کے سلسلے میں وہی اصول و ضوابط ہوں گے
وہی رہنمائی ہے جو عام مہینوں کے سلسلے میں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نام لے کر یہ کہا گیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ سب سے یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اس کی کلیریفیکیشن کرنا مقصود تھی، وضاحت مقصود تھی۔ آپ لوگوں سے یہ میں کہتا ہوں، اور یہ نصیحت اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کی جا چکی ہے، آپ علم اور علماء کے ساتھ منسلک رہیے۔ آپ علم کو علم کے سورسز سے حاصل کیجئے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں، آپ کے طریقے اور آپ کے اقوال و افعال ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ نے ان سب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور ان کو سکھانے کے لیے اہل علم بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بڑی محرومی کی بات ہوگی، بہت محرومی کی بات ہوگی کہ آج کے اس دور میں جب کہ علم حاصل کرنا اتنا آسان ہے اور ہم علم کی راہ پر نہ چل رہے ہوں اور علم اور علماء سے ہماری وابستگی نہ ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اس پر پھر کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں ہم انجانے میں کر دیتے ہیں کہ جو بہت بڑی ہوتی ہیں اور بہت گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، جیسے اس میسج میں جو بات کی گئی، قرآن کریم کا نام لے کر، بار بار قرآن کریم کا نام لے کر تمام کی تمام باتیں قرآن کی طرف منسوب کر دی گئی جو قرآن میں نہیں ہیں۔ اللہ ان کو معاف کریں، ان کو بھی ہدایت دیں، اور اللہ ہمیں بھی سیدھی راہ پر گامزن رکھیں اور ہمیں بھی استقامت دیں۔ آخری بات یہ ہے کہ رجب شروع ہو چکا ہے، آج غالباً 4 ہے یا 5 ہے، اور اس کے بعد شعبان ہے اور پھر رمضان ہے۔ رمضان کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں خیر، سلامتی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رمضان تک پہنچائیں، اور رمضان سے اس طرح سے ہم اللہ کی رحمت سے نکلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکے ہوں اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر چکے ہوں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر چکے ہوں جو ہمیشہ کے لیے ناجحین اور مفلحین ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔